الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. صدق الله مولانا العلي العظيم. معزز اساتذہ کرام، طلبہ عزیز، اس وقت آپ مدرسے کے سالانہ انعامی جلسے میں تشریف فرما ہیں، اور یہ انعامی جلسے ہمارے اکابر رحمہم اللہ کے زمانے سے ہوتے چلے آئے ہیں، اور ان جلسوں کا مقصد یہ ہے کہ جو بچے امتحان میں کامیاب ہوں اور خصوصاً اعلیٰ درجے سے انہوں نے کامیابی حاصل کی ہو، ان کی حوصلہ افزائی کی جائے اور دوسروں کو رغبت دلائی جائے، تاکہ ان کے اندر بھی یہ جذبہ پیدا ہو کہ ہم بھی اعلیٰ نمبرات حاصل کریں، تاکہ ہم بھی انعام کے مستحق قرار پائیں۔ اور یہ حوصلہ افزائی بہت بڑی چیز ہے۔ دنیا کا تجربہ یہ بتلاتا ہے کہ اگر آپ ایک معمولی استعداد رکھنے والے شخص کی حوصلہ افزائی برابر کرتے رہیں تو اس کے اندر چھپے ہوئے جوہر نکھر کر سامنے آ جاتے ہیں، اور اس کے لیے بڑی بڑی چیزیں انجام دینا آسان ہو جاتا ہے حوصلہ افزائی کی وجہ سے۔ لیکن اگر صورتحال کہیں پر یہ ہو کہ کام کرنے والے کام کریں اور ان کی حوصلہ افزائی کے بجائے حوصلہ شکنی ہو جائے، ان کے کاموں میں رکاوٹ ڈالی جائے، ان کی کما حقہ قدر نہ کی جائے، تو بڑے سے بڑے استعداد والے لوگ زندگی کی ایسی گلی میں چلے جاتے ہیں جہاں آگے کا راستہ بند ہوتا ہے۔ یہ دنیا کا تجربہ ہے۔ 'اور خود
اللہ تبارک و تعالی نے اور سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اچھے کام کرنے والوں کی قدردانی فرمائی ہے، ان کو بشارتیں سنائی ہیں، ان کے لیے اچھی باتوں کے وعدے فرمائے ہیں۔ یہ سب اس لیے ہے تاکہ آدمی اور ذوق و شوق کے ساتھ کام انجام دے سکے۔ چنانچہ اہل جنت کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، کہ جو لوگ اچھا کام کریں گے، نیک اعمال کریں گے، انہیں نیکی کا تو بدلہ ملے ہی ملے گا، مزید بڑھا کے ملے گا، شوق دلانے کے لیے۔ ایک جگہ فرمایا کہ جو لوگ قرآن پاک کی تلاوت کریں، نماز قائم کریں، صدقہ خیرات کریں، یرجون تجارتا لن تبور لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ انہ غفور شکور۔ کیا بہترین تعبیر ہے کہ جو نیکیاں انجام دے رہے ہیں وہ ایسی تجارت کر رہے ہیں جس میں ٹوٹے اور نقصان کا کہیں سے کہیں تک کوئی امکان نہیں، اور اللہ تبارک و تعالی ان کے اعمال کا بھرپور بدلہ تو عطا کریں گے ہی، وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، اپنی شان عالی سے اور بڑھا کر کے دیں گے جو تصور سے بھی باہر ہے۔ یقیناً وہ بہت ہی غفور، کوتاہیوں کو معاف فرمانے والے، شکور، قدرداں ہیں، کوئی عمل ان کے ہاں ضائع نہیں۔ تو جب یہ آیتیں آدمی پڑھتا ہے اور اس نے نیکیاں کر رکھی ہوتی ہیں تو اس کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے اور مزید کرنے کا جذبہ اس میں پیدا ہوتا ہے۔ یہی حوصلہ افزائی ہے، کیونکہ شوق و ذوق سے جو کام انجام پا سکتا ہے وہ محض خوف اور دباؤ سے انجام نہیں پا سکتا۔ آپ زبردستی کسی سے کوئی کام لیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ خواہی نہ خواہی اس کام کو کر لے، لیکن جیسے ہی وہ زبردستی ہٹے گی پھر اپنی ڈگر پہ آدمی لوٹ آئے گا۔ لیکن ذوق و شوق کی وجہ سے جو کام انجام دیا جاتا ہے اس میں جماؤ ہوتا ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس کا فائدہ دیر پا ہوتا ہے۔ تو جو اس وقت آپ کو انعام دیا جائے گا یہ آپ کے اندر ذوق و شوق پیدا کرنے کے لیے، جس کو پوزیشن پر انعام ملے، اول، دوم، سوم، چہارم، پنجم، اس کا یہ جذبہ ہونا چاہیے۔ جس کو اول پوزیشن ملی ہے وہ یہ تہیہ اور ارادہ کرے کہ جب تک جہاں بھی میں پڑھوں گا میری پوزیشن اس سے کم نہیں ہونی چاہیے۔ اگر آج اول پوزیشن مل گئی اور اگلے سال دوم پوزیشن آ گئی تو درجہ گھٹ گیا، گویا نقصان ہو گیا۔ تو اول والا یہ تہیہ کرے میں پوری محنت کروں گا، جد و جہد کروں گا کہ مجھے جو درجہ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے یہ درجہ اب پڑھتے دم تک کم نہ ہو۔ اور جس کی پوزیشن دوم آئی ہے وہ یہ تہیہ کرے کہ اب تو دوم آ گئی، اب اگلے سال اول لاؤں گا۔ سوم آئی ہے تو وہ تہیہ کرے کہ بھئی سوم سے تو نیچے ہونا ہی نہیں ہے، اوپر کا دیکھو دوم آئے گی یا اول آئی۔ اور جو طلبہ پاس تو ہو گئے مگر پوزیشن نہیں آئی،
وہ ارادہ کریں کہ بھئی اگلی مرتبہ ہماری بھی پوزیشن آنی چاہیے۔ کسی بہانے سے آدمی محنت کرتا ہے، اگر آپ ویسے ہی خواہ کسی کو حکم دے دیں کہ یہ کام کرو تو دل سے کام نہیں ہوتا، کوئی بہانہ بنتا ہے محنت کا۔ یہ امتحان محنت کا بہانہ ہے۔ مقصود کتاب کو سمجھانا، مقصود کتاب کو یاد کرنا، مقصود مباحث کو ذہن نشین کرنا ہے، امتحان بہانہ ہے۔ اور محنت کرانے کے لیے یہ انعام کا پروگرام رکھا گیا تاکہ طلبہ میں ذوق و شوق پیدا ہو آگے بڑھنے کا۔ آج آپ جو محنت کر لیں گے اگلی زندگی میں یہی محنت کام آنے والی ہے۔ یہ زمانہ محنت کا ہے، اگلا زمانہ اس کا فائدہ اٹھانے کا ہے۔ ایک بڑے صاحب حکمت عالم دین گزرے ہیں جن کا نام ہے ابن عطاء اللہ الاسکندری۔ ان کا مقولہ شیخ عبد الفتاح ابو غدہ نے اپنی کتاب صفحات من صبر العلماء کے پہلے صفحے پر نقل کیا ہے، لکھا ہے۔ وہ جملہ کیا ہے؟ من لم تکن لہو بدایۃ محرقۃ لم تکن لہو نہایۃ مشرقہ، یعنی جس کی ابتدائی طالب علمی کی زندگی شمع علم پر پگھلنے میں نہ گزری ہو، اس کی آخری زندگی چمکدار نہیں ہو سکتی۔ پہلے وہاں محنت کرو تو بعد میں اللہ تعالیٰ تمہاری زندگی میں برکتیں عطا فرمائیں گے، ایک عالم تم سے فائدہ اٹھائے گا۔ اس کے لیے بظاہر اسباب یہ محنت، یہ جد و جہد، راتوں کا جاگنا، دن کے اوقات کا علم میں لگانا، مطالعہ تکرار اور اساتذہ کی باتوں کو نوٹ کرنا، یہی وہ چیزیں ہیں کہ جن کو اختیار کر کے ہمارے اکابر نے عظیم الشان دینی خدمات بعد میں انجام دی ہیں۔ اور میں یہ بات کہا کرتا ہوں کہ دنیا میں نبوت کا دروازہ تو بند ہے، اب کوئی نبی نہیں آئے گا، نبی نہیں بنایا جائے گا، لیکن محدث بننے کا دروازہ بند نہیں، فقیر بننے کا دروازہ بند نہیں، ولی بننے کا دروازہ بند نہیں۔ آپ یہ سمجھیں کہ بھائی اب کوئی اکابر جیسا پیدا نہیں ہو سکتا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کے اندر بھی صلاحیت پیدا فرما دے اور اس سے اپنے دین کی خدمت لے لیں، اس میں کوئی مانع رکاوٹ نہیں۔ بے شک اکابر نے عظیم الشان خدمات انجام دی اور ہم ان کے پاؤں کے گرد کے برابر بھی نہیں ہیں، لیکن جس مرتبے پر وہ رہیں شرعی اعتبار سے ایسی کوئی پابندی نہیں ہے کہ اس مرتبے کا آدمی اب نہ آ سکے۔ بھائی صحابہ نہیں ہو سکتے، کیونکہ صحابی اسے کہتے ہیں جس نے بحالت حیات پیغمبر علیہ السلام کی زیارت کی ہو، اب اس کا امکان نہیں۔ لیکن فقیہ ہو، محدث ہو، معلم ہو، اللہ کا ولی ہو، اس کے لیے کوئی پابندی نہیں۔ آدمی محنت کرے، ہمت مردہ مدد خدا، ہمت کرو، اللہ کی مدد و نصرت آئی۔ یہ بننے کا زمانہ ہے۔
یہ آرام کا زمانہ نہیں ہے، یہ کھیل کود کا زمانہ نہیں ہے، یہ فضولیات میں وقت لگانے کا زمانہ نہیں ہے، یہ جد و جہد کا زمانہ ہے۔ آپ کے سامنے بس صرف اور صرف تحصیل علم ہو، کتاب کو حل کرنا، مباحث کو یاد کرنا، مطالعہ کرنا، اساتذہ سے اکتساب فیض کرنا، صبح شام دن رات بس یہی دھن ہمارے اوپر ہو، تو دیکھیے اللہ تعالیٰ کی مدد کیسے آئی۔ اللہ نے آپ کو یہ پرسکون علمی ماحول عطا فرمایا، اس پر بھی اللہ کا شکر بجا لائیے، اور یہاں رہیں یا کسی اور مدرسے میں رہیں، یکسوئی کے ساتھ اللہ کی رضا جوئی کے ساتھ اعمال صالحہ کرتے ہوئے آپ اپنی زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے دین کی خدمت کے لیے چن لیں گے، اور آپ بھی اس بشارت کے مستحق ہو جائیں گے جو اس آیت مبارکہ میں دی گئی ہے، للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، اور ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلہ۔ قیامت میں جو لوگ بد عمل ہیں، بے ایمان ہیں، سرکش ہیں، نافرمان ہیں، ان کی نظریں جھکی ہوئی ہوں گی، چہرہ نیلا پڑ رہا ہوگا، قدم بھاری ہو رہے ہوں گے، منہ دکھانے کی ہمت نہ ہو رہی ہوگی، لیکن جو نیک اعمال کرنے والے، ایمان کی دولت سے سرفراز، دینی خدمت انجام دینے والے خوش نصیب لوگ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کے چہرے پر نہ کوئی تھکن ہوگی نہ کوئی ذلت ہوگی، مزے میں ہوں گے بشاشت کے ساتھ۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہ جنتی لوگ ہیں، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ کے لیے جائیں گے جنت میں، یہ نہیں کہ ٹہل ٹہلا کے واپس آ جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو انہی خوش نصیبوں میں شامل فرمائے، کوتاہیوں کو معاف فرمائے، مرتے دم تک دین پر استقامت اور دینی خدمات میں لگے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔